الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، مودت اور عقیدت رکھنا، یہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر جو ہے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کیے بغیر جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تو آج ہم ایک اہم اور ضروری مسئلہ سمجھیں گے کہ اہل بیت اطہار کون کون لوگ ہیں اور اس میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے بیت نسبی، یعنی بنو ہاشم، عبد المطلب کی وہ اولاد جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی اور صاحب اسلام ہوئے، کلمہ پڑھے اور ساری زندگی میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ جیسے کہ سیدنا اسد اللہ و اسد رسول اللہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واردان، آپ کی ذات بابرکات ہو گئی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے اور جناب عقیل اور آپ کی ساری اولاد ہو گئی۔ یہ سارے ہاشمی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بیت سکنی، یعنی جو لوگ میرے کریم آقا علیہ السلام کی چار دیواری میں رہ رہے تھے، جیسا کہ ازواج پاک امہات المؤمنین، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں جو ازواج آئیں، میرے محبوب کی منکوحہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، وہ ساری کی ساری اہل بیت ہیں۔ اور تیسرا ہے بیت ولادت، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے، جو میرے محبوب کے گھر پیدا ہوئے، وہ بھی ساری کی ساری اہل بیت اطہار ہیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام کے گھر پہ کون پیدا ہوئے؟ یاد رکھیے گا، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک، سیدہ زینب پاک اور سیدہ زہرا پاک، یہ چار بیٹیاں میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کے بیٹے ہو گئے، حضرت سیدنا قاسم پاک طیب اور طاہر، یہ میرے محبوب علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کے نواسے نواسیاں، یہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار ہیں۔ تو اہل بیت اطہار خانوادہ رسول میں میرے محبوب علیہ السلام کے اہل خانہ میں تین طبقے کے لوگ موجود ہیں، وہ سارے کی ساری اہل بیت اطہار کہلاتی ہیں۔ ہاں، ان میں جو عظمت ہے، وہ شان ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے ہائی لائٹ ہیں، جن کو سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، جن کی شان اور عظمت ہے، وہ پنجتن پاک ہیں۔ تو جو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ جن کی نسبت ہے، وہ گھر پہ ہیں، جن کو بھی با اعتبار اہل خانہ نسبت ہے میرے رسول کے ساتھ، وہ ساری کی ساری محبوب علیہ السلام کی اہل بیت عظمت والی ہے۔ ان سب کا مقام ہے، ان سب کی شان ہے، ان سب کی شان نرالی ہے۔ جو میرے گھر نبی علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے، ان کی شان نرالی ہے، تو جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے تھے، محبوب کی ازواج پاک، ان کی شان کوئی نرالی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جو خاک پاک آج میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کے ساتھ مس ہے، ملی ہوئی ہے،
وہ عرش الہی سے افضل ہے۔ تو جو ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ماس ہوتی رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک، ان کے شان کی کیا عظمت ہوگی؟ وہ بھی محبوب کی گھر والیاں ہیں۔ آپ کی زوجہ آپ کی گھر والی ہے، محبوب کی ازواج پاک محبوب کی گھر والیاں نہیں ہیں۔ اہل البیت جو ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے، اسی سے جو مفہوم ہوتا ہے، اخذ ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے یہی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبوب کے گھر والے، محبوب کے گھر والے۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کے ازواج پاک وہ محبوب کے گھر والے نہیں تھی، وہ باہر والے تھی؟ یہ تو آپ کا کوئی نظریہ ہوگا کہ آپ کے گھر والی بھی ہیں اور باہر والی بھی ہوں گی کوئی، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج پاک ہیں، اور جو بنو ہاشم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور جو محبوب کے گھر پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کے نواسے نواسیاں ساری کی ساری وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت ہے۔ اور ان کی عظمت یاد رکھیے، جیسے قیامت تک قرآن رہے گا، ویسے محبوب کی آل اور محبوب کی آل بیت بھی رہے گی۔ یہ شان نرالی ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زید بن ارقم سے مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ، اگر جو چیز، میرے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا جو چیز میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جو چیز میں تمہیں سونپ کے جا رہا ہوں، یہ قیامت تک رہیں گی، اور تم اگر ان کو پکڑے رکھو، ان سے محبت، مودت، عقیدت، ان کی تعظیم کرتے رہو، تو یاد رکھو لن تضلوا بعدی، تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک عظیم نسخہ ہے گمراہی سے بچنے کا، کہ آپ کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں۔ اب ان میں سے پہلی جو ہے، آپ نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے جو ایک ہے وہ دوسرے سے اعظم ہے، باعتبار درجہ وہ عظیم تر ہے، اس کی عظمت نرالی ہے۔ وہ ہے کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی رسی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم قرآن کو پکڑے رکھو تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، یہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی۔ اب جو رسی ہوتی ہے اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، اس کے دو سرے ہوتے ہیں۔ یوں یاد رکھیے کہ ایک سرا گویا کہ میرے رب کریم کے دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، من اتبعہ کان علی الہدی، جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوگا وہ ہدایت پر رہے گا۔ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جو قرآن کے احکامات کو چھوڑ دے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے ہیں وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم کے احکامات کو بجا لانا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور اس کا تحفظ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، لوگوں میں اس کا رواج پیدا کرنا، جو قرآن کے احکامات ہیں ان پر لاگو کرنے کے لیے لوگوں کے ہاں اس کو بیانات کرنا، اس پر عمل پیرا کروانا، اور قرآن کریم کی تعظیم کرنا، یہ سب کی سب جو ہے یہ قرآن کی اتباع میں شامل ہے اور قرآن کی محبت میں شامل ہے، اور اس یہی معنی ہے قرآن مجید کو پکڑنے کا۔ اور آل رسول، دوسری بات میرے محبوب نے فرمایا، وعترتی اہل بیتی، دوسری میں اپنی آل دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی اہل بیت اطہار تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا معنی کیا ہے، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا معنی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ایک معنی تو یہ ہے بمحبتہم، ان کے ساتھ محبت کرنا، یعنی قرآن کے ساتھ محبت کرنا اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا۔ اور فرمایا وہ محافظت حرمتہم، اور دوسری بات یہ ہے ان کی حرمت پر جو ہے پہرا دینا۔ اب قرآن کی حرمت پر پہرا دینا اور آل رسول کی حرمت پر پہرا دینا، یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ جو محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن سے محبت کریں
آل رسول سے محبت کریں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن اور اہل بیت اطہار کی حرمت پر پہرا دیں، ان کی عزت پر پہرا دیں۔ اب تیسرا معنی یہ بیان فرمایا والعمل بروایاتہم والاعتماد علی مقالتہم، جو قرآن کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو اہل بیت اطہار کی سیرت ہے، جو اہل بیت اطہار کے اقوال زیریں ہیں، جو اہل بیت اطہار نے احکامات نافذ فرمائے، اپنے سیرت کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے سے، جو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کردار اہل بیت ہے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ معنی ہے ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اب قرآن پر عمل ہوتا نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے کردار پر عمل ہوتا نہیں ہے، دعویٰ ہے محبت کا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب علی میں اپنے والدین کو کبھی مارا نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان کے گریباں کو پکڑ کر گھسیٹا نہیں ہے، میں نے کبھی ان کو گھر سے باہر نکالا نہیں ہے، لیکن حضرت مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کبھی میں نے ان کا کہنا بھی نہیں مانا۔ تو پھر آپ اکیلے بیٹھ کر یہ سوچئے گا ضرور کہ ایک شخص کہتا ہے مارا نہیں ہے، گھسیٹا نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں نکالا، لیکن کہنا بھی نہیں مانا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ اپنے والدین کی حرمت پر پہرا دے رہا ہے، اپنے والدین کا کہنا مان رہا ہے، اپنے والدین کے کہے پر عمل کر رہا ہے؟ اور آپ کہیں گے کہ یہ فرما بردار اپنے والدین کو؟ قطعی طور پر آپ نہیں کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، تو یہ پکڑنا، یہ اس کا معنی یہی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے آپ اس پر عمل پیرا ہوں، جو اہل بیت اطہار کر چکے ہیں آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف نعرہ مارنے سے اور صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے کبھی آپ قرآن اور اہل بیت کے محب نہیں بن جائیں گے۔ تو قرآن اور اہل بیت اطہار سے محبت کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کے احکامات کو بجا لیں اور اہل بیت اطہار کے کردار پر آپ عمل پیرا ہوں، تب جا کر کے آپ کی محبت ثابت ہوگی کہ آپ قرآن اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ جناب علی مقام اسی طریقے سے، جس طرح کوئی والدین کو مارتا نہیں ہے، ڈانٹتا نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں نکالتا، لیکن کہنا بھی نہیں مانتا، تو یہ کبھی بھی اپنے والدین کا فرما بردار نہیں کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نہ اہل بیت اطہار کے کردار پر عمل پیرا ہوتا ہے، نہ قرآن کے احکام پر جو ہے پیرا ہوتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن کی محبت میں سچا نہیں ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں سچا نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت اطہار کی محبت میں سچے ثابت ہوں، تو جو قرآن کہتا ہے آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، اور جو اہل بیت اطہار کا کردار ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ جناب علی قرآن کہتا ہے شراب نہ پئیں، آپ شرابی ہیں، آپ شرابیوں سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھائیں، آپ سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، اور سودیوں سے آپ محبت کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ زنا نہ کریں، تو آپ زانی ہیں، آپ کو زانیوں سے محبت ہے، آپ کو راشنوں سے محبت ہے، آپ کو بدماشوں سے محبت ہے، آپ کو ڈکیٹوں سے محبت ہے، آپ ظالموں سے محبت کرتے ہیں، آپ بد کردار لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سراسر قرآن اور اہل بیت اطہار کی کھلا مخالفت ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، یزید کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے، اور اسی طریقے سے میرے محبوب علیہ السلام کے نواسے حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک کردار کا نام ہے۔ تو جب آپ یزید کے کردار سے محبت کرتے ہیں اور حسین کے کردار سے آپ نفرت کرتے ہیں، تو آپ کو کون کہے گا کہ جناب علی مقام آپ قرآن اور آل رسول سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کی محبت قرآن سے اور آل رسول سے تبھی جا کر سچی ثابت ہوگی کہ جب آپ کردار حسین سے محبت کریں اور احکام قرآن سے محبت کریں اور احکام قرآن کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں۔ آپ اپنی زندگی میں بیٹھ کر ذرا سوچیں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ کا کس کس آیت پر عمل ہے، آپ کا قرآن کے کس کس لفظ پر آپ عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی قرآن کی مخالفت میں گزر رہی ہے، آپ کی ساری زندگی آل رسول کی کردار کی مخالفت میں گزر رہی ہے۔ کردار سے آپ کو یزید کے کردار سے محبت ہے، آپ کو حسین کے کردار سے محبت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی زبان پر حسینی حسینی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت میں جو ہے آپ یزید کے کردار سے محبت کرتے ہیں۔ تو جناب من
اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں قرآن اور آل رسول سے محبت کریں، تو آپ کو اور مجھ کو یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور آل رسول کے اقوال ذری پر محبت کریں، پھر آپ کی محبت کامل ہوگی۔ ہاں، ہمیں عقیدت ہے اہل بیت رسول سے، ہمیں پیار ہے آل رسول سے، ہم ان کی ظاہری عزت پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ میرا تو یہ نظریہ ہے جناب من، اہل بیت اطہار سے لگنے والی خاک میری آنکھوں کا سرما۔ مجھے اگر اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک مل جائے تو میرے لیے بخشش کا وہی سامان ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنے کفن میں بھی باندھ کر جاؤں گا۔ اہل بیت اطہار بڑی عظمت ہے میری آل رسول کی، تو انہی کے ساتھ جو محبت ہے وہ کوئی کم عبادت نہیں ہے، لیکن محبت کا جو معنی ہے آپ اس پر ضرور عمل کریے گا۔ محبت رسول، سبحان اللہ، آل رسول کی عقیدت اور پیار تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، اور وہ میرے آقا کریم سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حب آل محمد یومن، ایک دن کی میرے محبوب کی آل سے جو محبت ہے، خیر من عبادت سنہ، وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آل رسول کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ 60 سال 50 سال اگر آل رسول سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی عبادت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جناب من، آل رسول سے محبت کیجئے، آل رسول سے محبت کیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا، سنیے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور فرمایا اہل بیت اطہار قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اہل بیت اطہار اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قرآن اور اہل بیت دونوں جو ہے حوض کوثر پر مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آگے ارشاد فرمایا، فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَ فِيهِمَا، فرمایا خیال کرنا ان کے متعلق، قرآن اور اہل بیت متعلق جو ہے وہ مجھے تکلیف نہ دیجیے گا، اس پر غور کیجیے گا۔ تو جناب من، یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کا اگر آپ اسوہ دیکھنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کا آپ کردار دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اہل بیت اطہار کی کسی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کی سیرت، اہل بیت اطہار کا اسوہ قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کے باغی ہیں، آپ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل قرآن کے مطابق ہے اور کون سا عمل میرا قرآن کی مخالفت میں گزر ہے۔ آپ کی ساری زندگی قرآن کی مخالفت میں گزر رہی ہے، آپ دعوے دار ہیں آل رسول سے محبت کے، جبکہ یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وَمَعْنَا كَوْنُ أَحَدِهِمَا أَعْظَمَ مِنَ الْآخِرِ، اب اس کا آپ معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ أُسْوَةٌ لِلْإِطْرَةِ وَعَلَيْهِمُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ، کہ پورا قرآن جو ہے یہ آل رسول کا اسوہ ہے، آل رسول کا طریقہ ہے، آل رسول کی سنت پر اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو پورا قرآن جو ہے یہ آل رسول کا اسوہ ہے۔ آپ کو تو آل رسول کے اسوے سے نفرت ہے، آپ کردار یزید پر عمل پیرا ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جناب آپ محب آل رسول ہیں؟ جبکہ ہمارے آل سنت کے محقق علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن سارے کا سارا جو ہے آل رسول کا اسوہ ہے، آل رسول کا طریقہ ہے سارا قرآن۔ آپ قرآن کے باغی ہیں، آپ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں، تو آپ قطعی طور پر آل رسول سے سچی محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو آل رسول سے سچی محبت ہے تو یہ قرآن آل رسول کا کردار ہے، یہ قرآن آل رسول کی سیرت ہے، یہ قرآن آل رسول کا اسوہ ہے، تو پھر آپ جو ہے قرآن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے ہمیں۔ تو جناب من، میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی قرآن اور آل رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے، آل رسول سے سچی عقیدت عطا فرمائے، اللہ ہمیں آل رسول کی سچی مودت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہم جب مریں تو آل رسول کا تذکرہ ہماری زبان پر ہو، جب ہم مریں تو ہماری زبان پر آل رسول کا تذکرہ ہو اور اسی پر ان کی محبت کے ترانے ہوں۔
یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، یہی ہماری زندگی کا اصل جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہی ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ تو میں دعا گوں اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں سب کو آل رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔